پاؤں کے نیچے رانگ دیں گے اور رشوت کو ختم کر دیں گے۔ قائد ہمارا نہ بکنے والا نہ چکنے والا ہے، قائد ہمارا۔ حاجی صاحب قدم بڑھاؤ، حاجی صاحب قدم بڑھاؤ۔ انکم ٹیکس کے شعبے میں کرپشن کی روک تھام کی جائے گی، ٹیکس چوروں کا مکمل خاتمہ، ٹیکس نیٹ ورک میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب میں کسانوں کی طرف آتا ہوں کہ یہ کسان، یہ ہاری، یہ جاگیردار جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں، کسانوں کے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، پوری کی پوری اولادیں ان کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی حکومت کی صورت میں 25 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین پر ٹیکس وصول کیا جائے گا اور جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے کالا باغ ڈیم اور دوسرے ڈیم تعمیر کیے جائیں گے اور بلوچستان میں موجود کولے اور دوسرے متبادل ذرائع سے بجلی کی پیداوار کے منصوبے ہنگامی بنیادوں پر شروع کیے جائیں گے اور پورے ملک کے اندر چھوٹے اور بڑے ڈیم کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ خدا کے فضل و کرم سے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے جن جاگیرداروں نے، جن سرمایہ داروں نے، جن سیاسی رہنماؤں نے، جن بیوروکریٹس نے، جن ریٹائرڈ آفیسرز نے یا جرنیلوں نے جو پیسہ اربوں کی صورت پاکستان کے قومی بینکوں سے معاف کرایا جائے گا، قانون سازی کر کے ایک ایک پیسہ وصول کر کے قومی بینک میں جمع کروایا جائے گا۔ قانون سازی کے ذریعے ممبران اسمبلی، سینیٹرز، سرمایہ دار، جاگیردار اور اعلی حکام جن کی جائیدادیں باہر ہیں، کالا دھن کیے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان میں منتقل کرنے کا قانون بھی بنایا جائے گا۔ حکومتی سطح پر سادگی، کفایت شعاری کا کلچر اپنا کر صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر اور غیر ضروری پروٹوکول کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، وزرائے اعلیٰ ہاؤسز، گورنر ہاؤسز اور وزراء کے غیر ضروری اخراجات میں کمی کی جائے گی۔ چھوٹے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور بڑے افسروں کی مراعات اور اخراجات انشاءاللہ تعالی کم کیے جائیں گے۔ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک تعلیم مفت ہوگی اور صحت کی سہولتیں بھی ریاست خود فراہم کرے گی۔ ہاسپٹلز کا نیٹ ورک قائم کیا جائے گا، دیہاتوں کے اندر ہیلتھ یونٹ بنائے جائیں گے اور اسٹیٹ پاکستان میں ہر شہری کو یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کر کے ملک بھر میں یکساں نظام تعلیم کے تحت ایک ہی نصاب ملک پر لاگو ہوگا۔ سائنسی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور نظام تعلیم دو قومی نظریہ کے تحت اور اسلامی شعار کے تحت ترتیب دیا جائے گا۔ کسی مغرب کی ڈکٹیشن پر
نظام تعلیم کو ترتیب نہیں دیا جائے گا۔ ظلم، جبر، استحصال اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ ظلم کا راستہ روکیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ کرپٹ افراد کو سیاست بدر کر کے ان پر سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے گی۔ بے رحم، بے لاگ اور بلا امتیاز احتساب کے ذریعے لوٹ مار کا پیسہ قومی خزانے میں واپس لایا جائے گا۔ خواتین، بچوں، بوڑھوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے سرے سے قانون سازی کی جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں۔ اقلیتوں کے وہ حقوق جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، ان کے تحت اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، اور اقلیتوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ بھی ایک اسلامی اسٹیٹ کے ذمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے۔ پاکستان کو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے۔ لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست کو دفن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آنے والا وقت نوٹوں کا نہیں ہے، آنے والا وقت محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ اقتدار کی بجائے ہم اخلاقی طور پر لوگوں کا حقوق کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں وائٹ ہاؤس امریکہ اور مغرب کی ڈکٹیشن نہیں چلنے دیں گے۔ پاکستان خوددار ملک ہے، خوددار قوم ہے۔ اپنی پالیسیاں ملک کے انٹرسٹ میں ترتیب دی جائیں گی۔ خطے میں امریکہ کی طرف سے بھارت کو تھانے دار بنانے کی مزاحمت کریں گے۔ گولی کی بجائے بولی کے کلچر کو عام کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ملکی مفادات کے تناظر میں آزاد خارجہ پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ اسی طرح صوبائی، علاقائی، لسانی تعصبات، مذہبی منافرت، کلاشنکوف کلچر، دہشت گردی، غنڈہ گردی، چوری، ڈاکہ زنی کے خاتمے کے لیے اثر نو مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے مقدمات کے فیصلے کا بہت جلد سنائے جائیں گے۔ ہائی کورٹ کے بینچز تمام اہم ترین علاقوں کے اندر قائم کیے جائیں۔ بالخصوص فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ قائم کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو انصاف جو ہے وہ مہیا ہو سکے۔ کسی بھی سیاسی، مذہبی، لسانی جماعت کو عسکری ونگ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عسکری ونگ کا خاتمہ ازحد ضروری ہے۔ خود کش حملہ کرنے والے جہادی نہیں ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ رسول اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ پاکستان بنانے والے صوفیہ کے وارثین پاکستان بچانے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر متحد ہو چکے ہیں۔ اب انقلاب نظام مصطفیٰ کے راستے میں ہر دیوار کو انشاءاللہ پاش کر دیں گے۔
ईवानों से मैदानों तक निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आवाज़ उठाएंगे और मजलूम और महरूम लोगों की तर्जमानी करेंगे। पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने की अमरीकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका, भारत और इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपकी खिदमत में यह कहना चाहता हूँ, आज मोड़ा शरीफ के वाली हजरत डॉक्टर फजील याद साहब आज मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शकीर्द रशीद हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद अबू दाऊद सादक साहब इस बीमारी के आलम में यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आज हजरत पीर अब्दुल कादरी सुन्नी तारीख के कारकुन, आज सिलसिला सैफिया के हजरात और बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आज कराची से तारक महबूब तशरीफ लाए हैं। आज बलोचिस्तान से वजीरुल कादरी तशरीफ लाए हैं। आज पीर अब्दुल कादरी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आज सारे कादरी, सारे नक्शबंदी, सारे चिश्ती, सारे सोरवर्दी, सारे रज़वी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर, खड़े होकर ये अहद करेंगे कि इनकलाबे निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमारा साथ दोगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। फजले करीम कदम बढ़ाओ, हाजी साहब कदम बढ़ाओ। कायद हमारा, हम पाकिस्तान से गाली गलौज के कल्चर को खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान में सियासी रवादारी को कायम करेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान से सियासी और मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज करेगा। हम पाकिस्तान को मगरब का कब्रिस्तान बनाएंगे। हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का तस्वुर देंगे। हम पाकिस्तान के गरीब और मजदूर सादरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम बुजुर्गाने दीन के मिज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला गाज़ी इल्मुद्दीन तेरी अज़मत को सलाम, मुमताज हुसैन कादरी तेरी अज़मत को सलाम। हम पाकिस्तान में किसी गुस्ताखे रसूल को यह इजाजत नहीं देंगे कि वो कानून को हाथ में लेकर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे। मैं आखिर में मोहतरम मियां फहीम साहब का, मोहतरम मलक साहब का और दीगर कायदीन का और तमाम जमातों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तावन किया। अब आप मैं अर्ज करता हूँ, अब आप क्या चाहते हैं कि रियासत मदीना का निजाम नाफिज हो? बुलंद आवाज से कह दें, नारा तकबीर और रिसालत की गूंज में कह दें। हजरात, ये एक ऐलान समाअत फरमा लें। आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैजान मुहद्दिस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैजान मुहद्दिस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे